تبلیغ کا اصول، تبلیغ کی 3 اصول ہے: موقع شناسی، مزاج شناسی اور مردم شناسی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، خدمت کرتے تھے، لیکن کسی کو دعوت نہیں دی۔ جب 2 کافروں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب ان کی حاجت تھی، ہمارے پشتو میں کہتے ہیں حاجتمن بخٹ اور لگئی۔ حاجت والا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ پھر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا ٹھیک ہے، تعبیر بتانے سے پہلے میری بات سنو۔ پھر اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی ان کو۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي۔ علم یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر خواب کا علم دیا تھا، اس کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کیا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ اس لیے عالم بھی اپنا علم کس کے لیے استعمال کرے گا؟ اللہ کی دین۔ ہمارے آپ کے علم کی قیمت دنیا نہیں ہے، صرف جنت اللہ کی رضا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی۔ آج کل حال مولوی کہتے ہیں مجھے کیا ملے گا؟ ہر کام میں پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا ملے گا؟ اچھا بھائی، بعض لوگ ہوتے ہیں بغیر موقع نہیں جانتے، انسان کو نہیں جانتے، مزاج نہیں جانتے، شروع ہو جاتے ہیں کسی کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں دعوت نہیں دی، جب 2 آدمی آئے وہ موقع تھا، تب پھر بات کی ان کے سامنے۔ تو دعوت کے لیے کیا چاہیے؟ موقع شناسی، مزاج شناسی اور مردم۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ موقع ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مزاج کیا ہے؟ بس ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں، بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، شروع ہو جاتے ہیں، بس آگے نہیں دیکھتے یہ کافر ہے، مسلمان ہے، عالم ہے، کیا ہے۔ پھر صورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسئلہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ انبیاء نے جیل کے اندر بھی اس کو بیان کیا۔ لہٰذا آپ توحید ہر جگہ بیان کریں گے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جیل کے اندر بھی پیغمبر نے توحید بیان کی، اور پیغمبر نے پہلے اپنا عقیدہ بیان کیا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ اتباع الآباء غلط کاموں میں برا ہے، جیسے مشرکین کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، لیکن اگر صحیح ہو آباء دین میں تو پھر ان کا اتباع کرنا جائز ہے، ثابت ہو گیا۔ واتبعت ملت آبائی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا۔ شرک نہ کرنا توحید اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ کس طرح غیر اللہ کی بندگی تم کرتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ بعد میں پھر خواب کی تعبیر بتائی۔ لہٰذا کوئی آپ سے کوئی چیز پوچھے اور دوسری چیز زیادہ فائدے کی ہو، وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، خواب کی تعبیر بتانا یہ فتویٰ ہے۔ فتویٰ بغیر علم کے حرام ہے، تو خواب کی تعبیر بتانا جس کو نہ آتا ہو اس کو لیے بتانا بھی حرام ہے۔ یا افتنا فی 7 بقرات۔ تعبیر خواب کی اصول قرآن میں ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھو، ایک نے خواب دیکھا تھا کہ اعصر خمرہ، دوسرے نے خواب دیکھا تھا احمل فوق رأسی خبزہ۔ یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر دی؟ ایک سے کہا تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے بدستور، اور دوسرے سے کہا کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک آدمی خواب دیکھے کہ کوئی پرندہ اس کو ٹنگے مار رہا ہے، یہ اس کی موت کی دلیل ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا نا، کیا ہے کہ نقرنی الدیک، تو کہا اس کی تعویل جو ہے نا وہ میری موت ہے۔ کوئی کیا دیکھے؟ دیمک دیکھے تو یہ موت کی دلیل ہے۔ ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ۔ کوئی کشتی دیکھے، یہ نجات کی دلیل ہے۔ فانجیناہ واصحاب السفینۃ۔ تو یہ سارے تعبیر خواب کے اصول یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔
گائے جو ہے نا اس کی تعبیر سال ہے، کوئی خواب میں گائے دیکھتے ہیں 7 گائیں دے گی تو 7 سال۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، تدبیر بھی بتائی۔ انسان کو کسی سے اپنا بدلہ نہیں لینا چاہیے، لیکن جب تہمت لگے تو پھر انسان کو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ دیکھو پیچھے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ التی راودتنی عن نفسی، اور ادھر یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ نے کہا جیل سے باہر آ جاؤ، لگا قال ما خطبکن اذ راوتن ما بال النسوۃ اللتی فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک، بادشاہ کی طرف واپس جاؤ، میں نہیں نکلوں گا، میرا جرم کیا ہے، فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن۔ تو عورتوں نے کہا قلن حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تب یوسف علیہ السلام نکلے۔ نیک نامی بہت بڑی دولت ہے، اس کو بچانا بہت لازمی ہوتا ہے، دعوت کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ عفت پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین۔ حسد شر ہی شر ہے، دیکھو رسوا کر دیا اس کے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، اور عفت اور پاک دامنی انسان کو دشمن کی نظر میں بھی اونچا کر دیتا ہے۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، عہدے کا انتخاب۔ بادشاہ نے کہا آپ کا مرتبہ میرا ہاں بہت بڑا ہے، آپ کو عہدہ دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا بہتر عہدہ میرے لیے کون سے ہے، ضرورت کون سی ہے، دیکھا کہ اس عہدے پر میں کام کر سکتا ہوں، اور قحط سالی آئے گی، راشن کی تقسیم، کنٹرول سسٹم یہ میں ہی بنا سکتا ہوں صحیح، کہا مجھے وزیر خزانہ بنائیے، اجعلنی علی خزائن الارض۔ یہ طلب عہدہ نہیں ہے، عہدے کا انتخاب ہے، طلب عہدہ نہیں ہے، عہدے کا انتخاب ہے، لہذا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنی تعریف کر سکتے ہیں تعارف کے لیے، انی حفیظ علیم، اپنی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے، منہ پر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی تعریف کی ہے منہ پر، وہاں نہیں کرنا چاہیے جہاں خطرہ ہو اس کو۔ اچھا جو عبد القیس کو کہا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تعریف نہیں کی بالکل۔ اچھا ابن کثیر لکھتا ہے یجوز للرجل ان یمدح نفسہ اذا جہل مکانہ، جائز ہے کہ ایک آدمی اپنی تعریف کرے جب اس کا مرتبہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ انی حفیظ علیم اس کی دلیل ہے۔ نظر بد حق ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو تدبیر بتا رہے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہ تدبیر ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، تدبیر کرو، بھروسہ اللہ پر رکھو، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب انسان اپنے بچوں کو رخصت کرتا ہے تو ان کو احتیاطی تدابیر اور ان کو وصیتیں کرنا لازمی ہے، تاکہ وہ باپ کی باتوں کو یاد رکھے اور ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ رخصت کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر وہ بتا سکتا ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، بنیامین کو وہاں ٹھہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ وحی سے کر رہے تھے۔ برتن بائی کے سامان میں رکھا، وہ چور ثابت ہوا، اس کو پکڑ لیا۔ کذالک کدنا لیوسف۔ حیلہ جانتے ہو نا، کتاب الحیل پڑھا ہے؟ حیلہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حیلہ ہوتا ہے حرام سے نکالنے کے لیے، للخروج من الحرام، وہ جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے حرام کو حلال بنانے کے لیے، الحیلہ لاستحلال الحرام حرام، الحیلہ للخروج من الحرام یہ جائز ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ وحی سے کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر بڑا عالم ہوتا ہے
اور سب سے اوپر پھر کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے بعد دو علم تھے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا علم بھی تھا اور عزیز مصر کے حکومت کے قانون کا بھی علم تھا۔ علم اور حسن کا مقابلہ کیا جائے، دیکھو یوسف علیہ السلام کو کائنات کا نصف حسن دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن کا ذکر نہیں کیا، اس کے علم کا ذکر کیا، اس کے احسان کا ذکر کیا، عفت کا ذکر کیا۔ اس لیے انسان کی جو عظمت ہوتی ہے وہ اس کے ظاہری حسن پر نہیں ہوتی، حسن کی وجہ سے مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے، جیل گئے، اور علم کی وجہ سے باہر آ گئے۔ تو حسن کی وجہ سے انسان مصیبتوں میں پھنستا ہے اور علم کی وجہ سے نکلتا ہے۔ علم کی خواب کی تعبیر بتائی تو باہر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بڑا عالم ہوں، کسی طالب علم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے بڑے علماء ہمارے مدرسے میں بعض جو مدرسے ہوتے ہیں نا ان کا نام مشہور ہوتا ہے تو طلباء یہ سمجھتے ہیں جی ان سے بڑھ کر قابل کون ہے۔ نہیں بھائی، ایسے دیہاتوں میں اور گمنام جگہوں میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان جتنا جاہل ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، جب علماء کے بیچ میں جاتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کتنے پانی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فاسد قیاس کیا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا بھائی چور تھا اس لیے یہ بھی چور ہے۔ بھائی جس کا بھائی چور ہے تو وہ بھی چور ہے۔ ایک آدمی کا بھائی کانا ہے تو اس کا دوسرا بھائی بھی کانا ہوگا۔ ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے تو دوسرا بھی عالم ہوگا؟ نہیں، یہ تو غلط قیاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک غم سے دوسرا غم تازہ ہوتا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بنیامین پکڑا گیا چوری میں اور یاد کر رہے یوسف کو، ایک غم دوسرے غم کو تازہ کرتا ہے۔ جب دونوں پکڑے گئے نا، ایک گم تھا دوسرا پکڑا گیا، یعقوب علیہ السلام کا یقین اور بڑا، کہنے لگا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا۔ اور مایوسی کفر ہے، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جن ہاتھوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا تھا، کچھ عرصے بعد وہی ہاتھ یوسف علیہ السلام کے سامنے صدقے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ جن ہاتھوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینکا، یوسف علیہ السلام کا جب بس چلا تو ان کو معاف کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، العفو عند القدرہ، یہ ثابت ہوتا ہے۔ انی لاجد ریح یوسف، یہ معجزہ ہے۔ کنویں میں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، اتنی دور سے خوشبو سونگھ رہے، یہ معجزہ ہے پیغمبر کا۔ جوان آدمی معاف کرنے جلدی معاف کرتا ہے، بوڑھا جلدی معاف نہیں کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور جب انہوں نے کہا یا بانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قال سوف استغفر لكم، ابھی نہیں۔ اچھا، کسی آدمی کو معاف کرنے کے بعد پھر اس کی گناہ کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، حالانکہ کنویں سے نکلا تھا وہ بھی اللہ کا احسان تھا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ایک مرتبہ مجرم کو معاف کرنے کے بعد پھر بار بار اس کی گناہ کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دیہات میں رہنا بھی عذاب سے کم نہیں ہے۔ وجاء بکم اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، مجھے جیل سے نکالا تو میں دیہات سے نکالا۔ دیہات بھی جیل کی طرح ہوتا ہے نا، کہتا ہے جس عالم کو اللہ ضائع کرتے ہیں وہ دیہات میں چلا جاتا ہے، بس وہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کتنا ترقی یافتہ تھا اس زمانے میں، کتنا عیاش تھا کہ چھری سے بھی وہ کاتے تھے نا، چھری کانٹے کا استعمال اس وقت تھا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ کتنے عیاش تھے کہ مرد سے خود مطالبہ کر رہی ہے ہائی طلاق۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کافر ملک میں ایک اسلامی وزارت بھی چل سکتی ہے۔ دیکھو بادشاہ کافر تھا، یوسف علیہ السلام کی وزارت کیا تھی؟ اسلامی تھی۔ اور بھی بہت کچھ ہے یار، یہ میرے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں بس کرو بس ٹھیک ہے۔ صحیح دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جتنا ہم نے پڑھا آپ نے سنا، صحیح حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب کے ساتھ وابستہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم کتاب کے ساتھ وابستہ رکھے۔ ہمارے ان تمام اساتذہ کے اللہ مغفرت فرمائے جس نے ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں قرآن ہاتھوں میں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔